مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ تو ہمیں ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم آتم طاہر سے محبت کرتے ہیں، ہم آتم طاہر سے محبت ان کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں، ہم نوشہروان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم ساتھی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم مصر کے کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کی حسن و جمال کے بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں اگر ہمیں ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میرے ساتھیوں، ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور زرع کو بروں سے بڑا کیا نسبت ہے؟ میرے پیغمبر کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہیں کر سکتا جسے دیکھ کر مصر کی چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کی ہوش و آواز گم ہو گئے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی زیانت پر ناز کرتے تو کسی کی دیانت پر، کسی کی حسن پر ناز کرتے تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت بھی تھی جیسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت بھی تھی جس عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت بھی تھی جس عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فرزن فرزن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا احسان تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے دل والوں کے اندر دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کا جذبہ نہیں۔ ایسے دل والے انسان فاسق تو ہو سکتے ہیں، کافر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے دل والے انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ